مهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين ولتراب فلعنة الله على أعدائكم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صحت کی اپیل ہے سید عباس صاحب اور سید سجاد حسنین صاحب اور دیگر جتنے بھی مریض ہیں تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے پتہ اللہ تعالیٰ سے ضرور پڑھتے ہیں. سید شجاعت حسین سید وجاہت حسین سید شفاعت حسین سید عبادت حسین نصیب فاطمہ بنت شجاعت حسین فاطمہ بنت اقتدار حسین نصیب حسین حسنین نظر حقیقت خاندان سے موجود ہے. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ان ایام کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. ایک طرف سے ہمارے سامنے آغاز امامت حضرت اللہ وقیت اللہ اور امام زمان اس امامت کا آغاز کہ جو تمام ہدایت کے سلسلوں کا اختتام اور کمال. بے شک بے شک. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا
حضرت کی نسبت سے اور امامت کی نسبت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے نظام میں جن امتوں کو جس قدر بڑا عادی عنایت کیا ہے ان امتوں کے اوپر ذمہ داری دیگر تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ بے شک مثلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم کی اولاد اور وہ افراد کی جن کی نسبت حضرت کی رسالت ہے، اگر اس کو تصور کرے تو یقیناً اس زمانے میں نہ شریعت کی شکل ایسی ہے، نہ نظام اس طریقے سے، بہت سارے مفاہیم ایسے ہیں، بہت سارے کنسیپٹ ایسے ہیں کہ جو حضرت آدم کے زمانے میں شاید اپنے معنی بھی نہ رکھتے۔ مثلا حضرت آدم کے زمانے میں اگر کوئی ملکیت کی بات کرے تو تقریباً ملکیت کا کوئی تصور حضرت آدم کے زمانے میں موجود نہیں۔ ملکیت کا تصور نہیں ہے تو وراثت کا بھی کوئی خاص تصور موجود نہیں۔ میں اس بحث میں نہیں ہوں کہ حضرت آدم کی اولاد یا حضرت آدم کے زمانے میں شریعت کی کیا ممکنہ شکل رہی ہوگی، لیکن ایک امکان ہے جس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ امکان ہے، ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے بعد جو آپ کی اولاد کا ایک سلسلہ جاری ہوا ہے، کیونکہ ابتدائی ترین نقش انسانیت ہے زمین کے۔ اب غیر ممکن ہے کہ ان تمام افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت کے کوئی ابتدائی قوانین اور کچھ عبادات کا کچھ ابتدائی ترین تصور ان کو دیا ہو، اس کے بعد ان کی جو اصل رسالت ہے، جو اصل ان کا کام ہے، ممکن ہے کہ صرف اپنے آپ کو سسٹین کرنا، اپنے آپ کو باقی رکھنا۔ لہٰذا ہم حضرت آدم اور ان کے اولاد سے اس زمانے میں کسی بڑی رسالت کو تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والے وہ اگر اپنے آپ کو باقی رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے حصے کا کام انجام دیا۔ لیکن ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے نظام کو منظم قرار دے کر اسے آگے کی جانب انسان کی ہدایت اور ترقی کی منازل میں آگے کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم کے دور میں آگے یا حضرت نوح کے دور میں معاملات مختلف ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دور میں آ کر چیزیں اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح سے پروردگار عالم شریعت کو بھی ترقی عطا کر رہا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں کسی چیز کو نازل، لیکن اب اللہ نے جس قوم کو کتاب عطا کر دی ہے، ایک پراپر شریعت عطا کر دی ہے، اس کی ذمہ داری گزشتہ تمام امتوں سے زیادہ۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جس امت اور جس زمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جن لوگوں کو مثلا پیغمبر کا زمانہ یا پیغمبر کی ہدایت اور پیغمبر کی شریعت کا کمک نصیب ہوا ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری گزشتہ تمام امتوں سے زیادہ سے، جو جس جگہ پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو مکمل کر رہا ہے، نعمتوں کو اتمام تک پہنچا رہا ہے، جس شرعی نظام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضایت کا اعلان کر رہا ہے، ان تمام کیفیات کو عطا کرنا، جن چیزوں کو، جن افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے مقامات عطا کیے ہیں، یقیناً ان کی نسبت سوال و جواب بھی سنگین ہوگا اور دنیا میں ان کی ذمہ داری بھی سنگین ہے۔ اب اسی طرح سے ائمہ کے سلسلے میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کیوں مثلا خود ایک سوال ہے کہ حضرت امیر کے دور میں 12 ائمہ کی نسبت اقوال موجود ہے، یہ ابھی 12 اماموں کا جو تصور ہے وہ حقیقت کی شکل اختیار نہیں کرتا۔
لیکن جیسے جیسے امامت میں سلسلہ آگے بڑھے گا اور جتنا یہ سلسلہ مکمل ہوتا چلا جائے گا، ہر آنے والی امت کی ذمہ داری پیچھے سے اپنے گزشتگان کی نسبت زیادہ سے زیادہ سنگین ہوتی ہے۔ اس عنوان سے سب سے زیادہ سنگین ذمہ داری 12ویں امام کی نسبت جو افراد ہیں، اور جس قدر یہ دور غیبت کا طولانی ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی افراد کے اوپر ذمہ داری سنگین ہوتی چاہیے۔ لہذا ہم سب کو آغاز ہے امامت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں جس بات کی طرف سب سے زیادہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کو تبریک و تہنیت کے علاوہ اپنے لیے اس بات کو سوچ کر رکھیں کہ جب ہم اپنے زمانے کے امام کی امامت کے حوالے سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری امامت کی نسبت باقیوں کے لیے کی نسبت سنگین تر ہے۔ اور جیسے جیسے یہ غیبت طولانی ہو رہی ہے ہماری یہ ذمہ داری سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ جو مرحلہ امام کی امامت کے حوالے سے آگے کی جانب بڑھتا جا رہا ہے، خود ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایک سوال، یہ جو دعائے نطفہ جس کو ہر اتوار کو یا ہر ہفتے تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر جو چیز سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی نسبت اس بیداری کو ایجاد رکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ کیفیت باقی رہے کہ ہمارے اندر امام کی ضرورت کا احساس شدید تر رہے، یعنی ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ اگر امام غیبت میں ہے تو ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے۔ اس کمی کا احساس جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک امام کی ضرورت اور امام کی نسبت طلب ہمارے اندر حقیقی طلب میں تبدیل نہیں ہوگی۔ اب ہم امام کی نسبت اپنی طلب کو اگر حقیقی بنانا چاہتے ہیں، یہ کہ مجھے خود احساس ہو کہ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے، یہ اس وقت تک نہیں پیدا ہوگی جب تک کہ ہم امامت کی نسبت اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھیں۔ یہ احساس پیدا کرنا کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے جو ہم نے امامت کی نسبت انجام دیں۔ لہٰذا دعائے نطفہ کے لیے عام طور پر جو تاکید ہے وہ ہفتے میں یا سال میں یا مہینے میں ایک آدھ مرتبہ پڑھنا، لیکن عام طور پر، لیکن اس کے مقابلے پر دعائے عہد کی تاکید ہر روز ہے، اور اس کی تاکید کو شدید اس طریقے سے کیا گیا کہ فرمایا کہ یہ دعائے عہد اگر انسان 40 روز نماز صبح کے بعد ملا ناغہ پڑھے تو انشاءاللہ حضرت کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق اللہ اسے عنایت کرے۔ لیکن اس دعا کو جسے ہم دعائے عہد کہہ رہے ہیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے ہمیں کہ اس دعا کی حیثیت کیا ہے، یعنی آیا یہ جو دعا ہمیں دی گئی ہے اس کو کس طرح، مثلا میں اس کی عام طور پر مثال آپ اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے کسی بھی بیماری کے نسبت، اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ نسخہ آپ نے دن میں مثلا 3 دفعہ استعمال کرتے ہیں، اور آپ وہ نسخہ لانے کے بعد اپنے گھر میں مثلا وہ کہ جی 1 ہفتہ دن میں 3 مرتبہ آپ اس کو استعمال کریں اور 1 ہفتے کے بعد آ کر مجھے بتائیں کتنا افاقہ ہوگا۔ اب 1 ہفتے کے بعد آپ جا کر ڈاکٹر کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے جو مجھے نسخہ دیا تھا ہفتے میں، پورے ہفتے میں 3 مرتبہ میں نے بہت ہی خضوع اور خشوع کے ساتھ آپ کے اس نسخے کو پڑھا، 3 مرتبہ ہفتے میں 21 مرتبہ نہایت خضوع اور خشوع کے ساتھ میں آپ کا یہ نسخہ پڑھتا رہا، لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی تک فائدہ کوئی نہیں۔ تو ڈاکٹر آپ کو پلٹ کر کیا کہے گا؟ ڈاکٹر یہ کہے گا کہ بھائی یہ جو نسخہ ہے، دوائیں جو لکھ کے دی ہیں ان کو پڑھنا نہیں ہے، ان کی یہ جو دوائیں ہیں ان کو مہیا کر کے جو ترکیب میں نے بتائی ہے اس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ آپ 1 ہفتہ تو کیا 1 صدی بھی اگر پڑھتے رہیں گے، 100 سال تک بھی پڑھتے رہیں گے، تب بھی پڑھنے سے آپ کو افاقہ کیا بات
اس لیے کہ لکھ کر دیا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا بھی معنی یہ ہے کہ پڑھنے سے مراد یہ کہ جب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فلاں دوا دن میں 3 مرتبہ کھانی ہے، فلاں کیپسول آپ نے اس وقت کھانا ہے، تو مراد صرف یہ نہیں کہ پڑھنے سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ یہ پڑھنا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے یہ دوا کھانی ہے، اس وقت کھانی ہے، تب مجھے افاقہ ہوگا۔ دعائے عہد کی کیفیت ہمارے لیے اسی نسخے کی مانند ہے۔ ساری دعائیں اصل میں جو دعا کی کیفیت ہے وہ انہی نسخوں کی مانند ہے۔ یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو یہ دعا دے دی گئی ہے، آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد صرف اس دعا کے پڑھنے سے ہماری وہ روحانی بیماری دور ہو جائے گی۔ نہیں، ہمیں یہ دی ہے اس لیے تاکہ ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد متوجہ ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ خاص طور پر عہد کی جو کیفیت ہے وہ 100% اسی نسخے کے مانند ہے۔ یعنی کہ دعائے عہد کو ایک مرتبہ آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو دعائے عہد کے الفاظ ہیں جو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اللہم اجعلنی من اعوانہ و انصارہ، پروردگار مجھے ایمان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ اب یہ جو مجھے اعوان اور انصار میں سے قرار دے یعنی کیا؟ مجھے امام کی مدد کرنے والے اور امام کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ یعنی ہم نے امام کی کوئی مدد کرنی ہے، کوئی نصرت ہے جو ہم نے امام کی نسبت انجام دینی ہے۔ اب یہ نصرت، یہ مدد امام کی نسبت میں نے کیسے انجام دینی ہے؟ ان میں سے ایک مقام یہ ہے مجھے کن لوگوں میں سے قرار دے؟ محامین عنہ، امام زمان کی حمایت کرنے والے افراد، میں امام کا حامی بنوں۔ تو اس حامی سے کیا مراد ہے؟ حامی سے جو بھی تصور کم از کم، یقیناً دعا کے اندر جو مطلب ہے وہ زیادہ آگے تک جاتا ہوگا، لیکن کم ترین مراد حامی سے آپ کے ذہن میں کیا بنتی ہے؟ جب بھی آپ کسی کو کہا یہ فلاں کا حامی ہے، جب آپ کہتے ہیں یہ فلاں کا حامی ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ اس پارٹی کا آدمی ہے۔ پارٹی کے آدمی ہونے سے کسی کے بارے میں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا حامی ہے، فلاں کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جہاں پر بھی جاتا ہے، جس جگہ پر بھی بیٹھتا ہے، اس کے اعمال اور افراد سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ اس پارٹی کا بندہ ہے۔ کیسے پتا لگتا ہے؟ وہ اپنے مثلاً گھر پر اس پارٹی کا جھنڈا لگاتا ہے، اس کے گھر میں اس کی پارٹی لیڈر کی تصویریں ہوتی ہیں، وہ جہاں جاتا ہے اس پارٹی کے حوالے سے، اپنے لیڈر کے حوالے سے لوگوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ جو میرا لیڈر ہے، اس کے علاوہ ہماری اور تمہاری نجات کا کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے۔ سوال، کیا ہم نے ایک عام بہت ہی چھوٹی سی سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے پاکستان کے اندر تصور کر لیں، کیا اس کے حامیوں جتنا کبھی اپنے زمانے کے امام کے لیے یہ حامیانہ رول ادا کیا، کبھی اپنے امام کے لیے یہ کردار ادا کیا کہ ہم اپنے امام کی حمایت جہاں جائیں لوگوں کو صرف یہ سمجھائیں کہ اس وقت دنیا میں واحد انسانیت کی نجات کا راستہ امام زمان جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم دنیاوی نظاموں کو اپنی نجات کا راستہ سمجھنے لگتے ہیں، یہ خود کے حجاب ہے جو ہمیں امام کے مقابلے پر لے آتا ہے۔ مثلا میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی میری نجات کا باعث بن سکتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں سیاسی عمل سے دور ہو جانا چاہیے، ہمیں اس حرکت سے دور ہو جانا چاہیے، نہیں، یہ مانا ہماری سیاست کے اندر حرکت کا تعین بھی اسی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ یعنی ہم اگر فرض کریں کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی سیاسی عمل کا حصہ بن رہے ہیں، تو ہماری اصل نظر یہ ہونی چاہیے کہ اس ملک میں بھی اور اس دنیا میں بھی جو واحد نظام آنے والا ہے، جس کو لانے کی ضرورت ہے، وہ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ حکومت اور اس کا نظام ہے۔ اور ہمیں اس چیز کو اگر میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں، ہمارے بزرگوں نے تو زیادہ اس کو ملاحظہ کیا ہے۔ ایک زمانے میں جس وقت سوشلسٹ انقلاب آ رہا تھا، تو اس زمانے سے لے کر اب تک بھی مل جاتے ہیں لیفٹسٹ جس کو کہا جاتا ہے،
وہ ابھی بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی نجات کا واحد راستہ مثلا سوشلزم کے تھرو۔ اب یہ سوشلزم دنیا میں کہیں پر بھی آ رہا ہو، پاکستان میں یا کسی ایسے ملک میں کہ جہاں دور دور تک کوئی ان کے لیے اپنی موفقیت اور کامیابی کا کوئی اندازہ نظر نہیں آ رہا ہو، امکان نظر نہ آ رہا ہو، اس کے باوجود بھی وہ اس نظام کی حمایت میں جڑے ہوئے۔ حتی یعنی یہ تعجب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو شیعہ کہے اور ایک عام سوشلسٹ جتنا اپنے نظام سے اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم شیعہ ہو کر اپنے زمانے کے امام کے لیے اتنا کام ہوتا ہے۔ اور ذابین نقل ہو، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ پروردگار مجھے امام سے دفاع کرنے والوں میں سکتا ہے۔ یہ حمایت کے بعد کا مرحلہ ہے، یعنی کیا ایک طرف آپ امام کی حمایت کر رہے ہیں اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ امام سے دفاع۔ اب یہ بھی قدرتی طور پر جس پارٹی کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے لیڈر کا دفاع کرتا ہے۔ حالانکہ حالات ہمارے آپ کے سامنے یہ بھی ہیں کہ کرپٹ ترین افراد ہونے کے باوجود بھی اس پارٹی کے جو لوگ ہیں انہیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ ائمہ کی وہ مظلومیت ہے کہ جس کو حضرت امیر سے لے کر آخری امام تک نے بیان کیا۔ حضرت امیر ائمہ کی شکایت لے کر گئے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود ہمارے شیعہ نہ ہماری حمایت کرتے ہیں نہ ہم سے دفاع کرتے ہیں، اور ان کے لوگ ان کو پتہ ہے کہ باطل پر ہے، اس کے بعد یہ جو تاریخ میں واقعات ہیں یہ ہم اور آپ کے لیے بیداری کے لیے کہ جس کو مثلا بعض مورخین نے بیان کیا کہ ایک کوفی کا باشندہ شام گیا اور وہاں کسی شامی نے اس کے ساتھ نزاع کیا اس کے اونٹ کے مسئلے۔ جب یہ مسئلہ مثلا امیر شام کے سامنے پہنچا تو 20 افراد اس شامی کی حمایت میں اٹھ کر آ گئے کہ یہ کہنے کے لیے کہ یہ اونٹ اس کا۔ جب فیصلہ ہو گیا 20 لوگوں نے گواہ دے دیا تو کوفی تھا، وہ تعجب کے ساتھ ان کی شکلیں دیکھا۔ فیصلہ ہونے کے بعد اس نے کہا میں تعجب کرتا ہوں جن افراد کو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں معلوم، یہ جسے اونٹ کہہ کر اس کا کہہ رہے ہیں ان کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ اونٹ نہیں ہے اونٹنی ہے، انہیں یہ فرق نہیں پتا کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، لیکن جھوٹی گواہی دینے کے لیے یہاں تک کھڑے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ امیر شام سے باہر اس کو اونٹنی شامی کے حوالے کی، اس کو پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد اس کو کہا کہ جاؤ اور جا کے کوفہ والوں کو بتانا کہ میرے پیچھے اس طرح کے افراد کھڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ ایسے افراد، یعنی کیا جو میری بات سننے کے بعد میری حمایت میں جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے اور یہاں تک کہ فرق معلوم نہیں اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے حمایت کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن حضرت امیر کی مصیبت کیا ہے؟ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ حق حضرت امیر کے ساتھ ہے لوگوں کو۔ یہی کیفیت آج ہم جب اپنے زمانے کے امام کی نسبت بات کرتے ہیں، تاریخی مسائل کو سننے کے بعد ہمارے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی حمایت و دفاع میں، اس کے بعد جو اہم ترین جملہ ہے پروردگار مجھے کن لوگوں میں سے قرار دے، فرمایا وَمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ، پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی حاجت کو پورا کرنے میں سرعت اور جلدی کرنے والے۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے امامت کے تصور میں کہیں پر بھی یہ نہیں پائی جاتی بات کہ ہم نے امام کی کسی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ اصلاً ہمارے کسی بھی تصور میں حاجت اور امام کی نسبت ہمارے ذہنوں میں جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ حاجت میری ہوگی پورا امام ہوگا۔ اس کے بعد یہ کوئی فارمولہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا کہ امام کی کوئی حاجت ہو سکتی ہے جسے میں نے پورا کرنا، یعنی آپ اس وقت بھی عوام میں اگر جا کر کہیں یہ بات کہیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو کہیں گے کہ یہ تو کافر ہوگا۔ ہم اور امام کی حاجت ہم کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ امام کی حاجت، امام تو خود حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ تو اگر امام حاجت روا اور مشکل کشا ہے اور امام کو کسی کی ضرورت نہیں تھی تو امام حسین کربلا میں حل میں ناصرت ینصر اللہ کہہ کے کس کو بلا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔
تو اس کا معنی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی زندگی میں یہ تصور پیدا کرنا ہے کہ کچھ حاجات ایسی ہو سکتی ہیں، اور وہ حاجات کیا ہیں، ان میں سے بعض کی طرف میں نے اپنی خدمت میں اشارہ کر دیا۔ اب یہی سارے کام، یعنی امام کی مدد، امام کی نصرت، امام کی حمایت، امام سے دفاع اور امام کی حاجات کو پورا کرنے میں جلدی دکھانا، ان سب کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ مستشہدین بین یدیہ، ان سب کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ میں یہ سارے کام انجام کر دیتا ہوا آخری مرحلہ کہ اگر امام تک نہ پہنچ پاؤں، میری کوشش، میری صحیح، میری تلاش مجھے وہاں تک نہ پہنچا سکے، تو آخری منزل کیا ہے؟ آخری منزل یہ ہے مستشہدین بین یدیہ۔ پروردگار مجھے پھر ان افراد میں سے قرار دے کہ جو امام کے سامنے شہادت کے رتبے تک پہنچنے والے ہیں۔ اب یہ ہے دعائے عہد۔ اگر اس کو صرف پڑھ لینے سے ہمارا امام کے ساتھ کوئی رابطہ ایجاد ہو سکتا ہے تو بسم اللہ۔ دعائے عہد کیا کہہ رہی ہے؟ دعائے عہد کہہ رہی ہے کہ یہ وہ دوائیاں ہیں جو تم نے کھانی ہیں، یہ وہ کام ہیں جو تم نے کرنے ہیں، لیکن میں ان کاموں کی طرف توجہ کر دوں، دعا پڑھ کر تیزی سے گزر جاؤں، بلکہ کبھی دعا کے بھی الفاظ کو غور کرنے کی کوشش نہ کروں، تو یہ مجھے دعا کس حد تک کو اثر دے سکتی ہے یہ ہم نے خود طے کرنا ہے۔ میں نے آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور اس کا مقصد بھی یہ تھا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں خاص بات آپ کی خدمت میں ترتیب کر سکوں۔ آیت تقریباً آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہدا ونذیرا بشرا ونذیرا سراجا منیرا داعیا الی اللہ باذنہ، یہ سارے کے سارے الفاظ آیت اللہ جوادی عاملی رحمۃ اللہ اور بعض دیگر اساتید نے بڑے لطیف نقطے کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر انبیاء کے لیے ان کی قوم کی نسبت بھائی کا لفظ استعمال کیا۔ مثلا حضرت صالح کو فرمایا اپنی قوم کا بھائی، حضرت شعیب کے لیے فرمایا، یا مختلف انبیاء کے لیے ارشاد فرمایا بھائی کی نسبت استعمال کیا۔ لیکن پیغمبر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی امت کی نسبت بھائی کے لفظ کا استعمال نہیں کیا بات۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ بھائی کی جو کیفیت ہے، بھائی کی جب نسبت آتی ہے تو بھائی تقریباً ایک تساوی کی کیفیت ایجاد کرتا ہے۔ مثلا یہ ٹھیک ہے بڑے بھائی کی عزت اور اکرام اور اہمیت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی جب بھائی کہا جاتا ہے تو نسبتاً تساوی کی، برابری کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر تمام انبیاء کے لیے ان کی امت کی نسبت بھائی کا لفظ استعمال کیا، لیکن جب پیغمبر کی باری آئی ہے تو پیغمبر کو اللہ نے بھائی نہیں کہا۔ بس اس کا معنی یہ ہوا کہ پیغمبر کی کسی بھی امت کی نسبت، حتیٰ اپنی بھی امت کی نسبت جو بھائی ہونے کی نسبت ہے اسے۔ اب خود اس جملے سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر اللہ نے پیغمبر کو بھائی نہیں کہا، خود پیغمبر نے بھی اپنے آپ کو امت کی نسبت بھائی کہہ کر متعارف نہیں کرا۔ کہیں پر بھی پیغمبر نے امت کی نسبت اپنے آپ کو یہ نہیں کہا میں تمہارا بھائی ہوں۔ جہاں پر بھی پیغمبر نے اپنے آپ کو متعارف کروایا وہ کیا کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اپنے آپ کو امت کی نسبت پیغمبر نے باپ کہہ کر متعارف کرایا۔ کیونکہ اس وقت پہلی منزل جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا معنی کیا ہوا کہ امت کی نسبت پیغمبر کے ساتھ کسی بھی جگہ پر تساوی کی کیفیت نہیں آنی چاہیے، برابری اور برادری کی کیفیت نہیں آنی چاہیے۔ اور اب لیکن سوال ہی یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر کی امت کی نسبت برادری کی کیفیت نہیں ہے اور پھر بھی پیغمبر کسی کو اپنے لیے برابر کہہ کر منتخب کریں
سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر نے ہی اخوت کو قائم کیا، اور جب اخوت کو قائم کیا تو پوری امت میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور اپنے لیے بھائی کے عنوان سے اگر کسی کو انتخاب کیا تو وہ حضرت امیر علیہ السلام سے انتخاب کیا. پیغمبر کو امت سے برادری کی نسبت نہ دینا، پیغمبر کی اپنی نسبت امت سے برادری کی نہ دینا، یہ سمجھا رہا ہے کہ امت اور پیغمبر برابر نہیں ہے. اب پوری امت میں سے پیغمبر اگر کسی کی نسبت برادری کے لیے اس کو انتخاب کرے تو پیغمبر کا یہ عمل یہ سمجھاتا ہے کہ جیسے پیغمبر امت سے بلند ہے تو جو پیغمبر کی نسبت برادری کا حق پیدا کرے گا اس کی حیثیت اور مقام بھی پیغمبر کی طرح سے امت سے بالاتر ہے. بس اسی وجہ سے کسی مقام پر اپنے آپ کو تعارف کرایا باپ کہہ کر، اور کسی مقام پر فرمایا کہ انا و علی، ہم میں اور علی ابویہ ھذہ الامہ، کہ میں اور علی دونوں ہی اس امت کے دو باپ ہیں. پیغمبر نے یہ سمجھا دیا کہ جو میری نسبت امت کی ہے وہی نسبت امیر علیہ السلام کی نسبت سے ہے. بس جیسے کوئی امت میں پیغمبر سے برابری اور برادری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اسی طرح سے کوئی حضرت امیر کے ساتھ برابری اور برادری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اب یہ جو پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر، رحیم بنا کر نہیں بھیجا ہے، گرچہ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رافت کا مظہر مطلق، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پیغمبر کو تمہارے لیے رحیم. مختلف مقامات پر پروردگار نے پیغمبر کی مختلف صفات کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ اے پیغمبر، اگر تم ان کے ساتھ نرم خو نہ ہوتے، اگر تم ان کے ساتھ سخت زبان ہوتے، یہ آج جو تمہارے گرد جمع ہے یہ تم سے پراکنڈہ ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ صفت ہے کہ پیغمبر نرم خو ہیں، نرم آواز سے بات کرتے ہیں، یہ صفت ہے پیغمبر. لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر کو اللہ نے رحیم، رحمان، یہ ان میں سے کسی ایک لقب سے بھی نہیں پکارا، بلکہ جس وقت مقام رحمت کو بیان کیا فرمایا رحمتاً للعالمین. صرف رحیم بنا کر تو نہیں بھیجا، وہ کیا لگتا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور رحیم اور رحمت میں فرق کیا ہے؟ رحیم اور رحمت میں انسانوں کے لیے جب بھی کسی صفت کو استعمال کیا جاتا ہے تو ایک امکان انسانوں کی نسبت کم از کم باقی یہ ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ صفت اس سے جدا ہو جائے، کسی مرحلے پر یہ صفت اس سے جدا ہو جائے. لیکن جہاں مقام ہی یہ بتانا ہو کہ یہ جس صفت سے اس کو پکارا جا رہا ہے یہ کبھی اس سے جدا ہونے والی نہیں ہے، تو وہاں پر یہ ترکیب استعمال قرآن کے لیے اللہ نے مختلف مقام پر کہا یہدی بہ الناس، اس کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کی ہدایت کی. لیکن خود جب قرآن کا تعارف اللہ نے کہا تو کہا ہو یہ قرآن خود ہدایت ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہدایت ہی ہے یہ بھی کہا، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا، خود قرآن ہدایت ہے. یعنی قرآن اگر ہدایت ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو آپ جہاں سے بھی ہدایت کے حصول کے لیے لیں گے قرآن وہاں سے مجسم ہدایت ہے. اب آپ قرآن کو کل کے معنی میں لیں گے تب بھی قرآن ہدایت کرتا ہے، کسی سورہ سے تمسک کریں گے تب بھی قرآن ہدایت کرتا ہے، کسی آیت سے تمسک کریں گے تب بھی قرآن ہدایت کرتا ہے، کسی آیت کے جز سے تمسک کریں گے تب بھی قرآن ہدایت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجسم ہدایت ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ ہدایت دے اور کوئی حصہ ہدایت نہ دے، لیکن قرآن کی یہ ہدایت کی کیفیت، اس کیفیت کے ساتھ قرآن عالمین کے لیے ہدایت کی یہ کیفیت کس کیفیت میں ہے کہ جب بھی کوئی ایمان لا کر قرآن سے رابطہ کرے گا، یعنی کہ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے، ایک ہے کہ اللہ نے قرآن کو ہدایت بنا دیا، یہ فاعلیت قرآن ہے کہ اب قرآن جہاں پر بھی جائے گا قرآن ہدایت پہنچائے گا. لیکن دوسری جانب قابلیت کا مسئلہ ہے. قابلیت کی مشکل کیا ہے کہ اگر میں مومن ہوں گا تو یہی قرآن مجھے شفا اور رحمت دے گا، لیکن اگر یہی قرآن ظالم کے ہاتھ میں چلا جائے تو وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ ظالم کو یہی قرآن کے جو مجسم ہدایت ہے ظالم کے ہاتھ میں جانے کے بعد اس کے خسارے سے اس کو زیادہ کچھ نہیں دیتا، یعنی اس کے خسارے میں مزید اضافہ کرے گا. پیغمبر کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت کہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ پیغمبر کا پورا وجود رحمت ہے.
اب یہ وجود رحمت کا معنی کیا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر کے کسی بھی عنوان سے رابطے میں آئے گا تو وہ اس رحمت سے اپنے آپ کو مستفیض کر سکتا ہے۔ اب یہ بحث جب ہم کرتے ہیں تو پیغمبر جس کے لیے بھی یہ کہیں گے اللہ منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، وہ خود بخود اس رحمت کے جز میں سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اگر پیغمبر کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، تو یہ بضعہ، یہ ٹکڑا خود بخود اس رحمت کا ٹکڑا ہے، تو بس کوئی پیغمبر تک پہنچے کہ اس ٹکڑے تک پہنچے وہ خود بخود اس رحمت کا استفادہ کرنے والا ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے کہ جہاں کوئی بھی اس رحمت سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، جب تک اس کے اندر ایمان نہیں ہے، رحمت اپنی جگہ فاعلیت رکھتی ہے، قابلیت کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو رحمت قرار دیا ہے، مجسم رحمت اور عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے، تو عالمین سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جتنے بھی دنیا میں اقوام ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کے لیے رحمت ہے۔ ایک معنی رحمت کا جو دیا گیا وہ یہ بھی ہے کہ ہر عالم میں، عالم دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی اور عالم قیامت میں بھی تمام مقامات پر پیغمبر رحمت ہے۔ لیکن یہ جو پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت قرار دیا، اس کا ایک معنی خاص طور پر جو علماء نے کیا وہ یہ کہ اس رحمت کا ایک اظہار پروردگار عالم نے اس عنوان سے کیا ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت عذاب کو ملتوی کر دیا ہے، اور پروردگار کا یہ وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ اے میرے حبیب، ہم اس وقت تک اب عذاب نہیں کریں گے جب تک آپ اس قوم کے درمیان موجود ہیں، یعنی جب تک آپ فیہم، آپ ان کے اندر، ان کے درمیان موجود ہیں، تب تک خدا عذاب نہیں کرے گا۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک پیغمبر درمیان میں ہیں تب تک اللہ نے عذاب نہیں کرنا، اور اگر کسی کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ قیامت تک عذاب نازل نہیں ہوگا تو اسے ماننا پڑے گا کہ یا خود پیغمبر کہیں درمیان میں ہونا چاہیے، یا کم از کم پیغمبر کا کوئی ایسا جز ہونا چاہیے کہ اس جز تک پہنچنے کا مطلب یہ کہ وہ جو رحمت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس جز کے ذریعے سے وہ وعدہ جاری رہے۔ لہٰذا یہ جو رحمت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے عذابوں کو ملتوی کیا، یہی موجودہ دور میں وجود مبارک امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ذریعے سے ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی نسبت جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، پروردگار عالم کو ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما، اے الہا رہبر انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مقاومت اسلامیہ جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہے، اے الہا ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو بالخصوص امریکہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما، اے الہا تمام مقاومت کی قوتیں بالخصوص غزہ، فلسطین، شام، لبنان، ایران، عراق، چنار اور الہا ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، تمام دیگر علماء مراد اسلام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، سید عباس علی صاحب اور سید سچخند حسنین صاحب کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان اور عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے عمل و صاحب میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوص صاحب خانہ کے جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے کہ تمام مرحومین شہداء ملت اسلامیہ اور بالخصوص مرحومین سید شجاعت حسین، سید وجاہت حسین، سید شفاعت حسین، سید عبادت حسین، نسیمہ فاطمہ بنت سید شجاعت حسین، نسیم فاطمہ بنت انتخاب حسین، مبصر حسین، حسین نظر، دیگر خاندان